کے رہنما صدر پی پی 114 رانا اظہر وسیم ایڈوکیٹ موجود ہے۔ رانا صاحب مجھے بتائیے گا آخر موجودہ سیاسی صورتحال پر اگر آپ کا کومنٹس لیا جائے، کیا دیکھتے ہیں ملک کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایک اعتماد تھا اس کو ووٹ دیا تھا۔ اگر تو یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے ان لوگوں کے اعتماد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو جو آج سچویشن بنی کھڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایسے نہ ہو رہا ہوتا۔ ابھی جو لوگ ان کو چھوڑ کے پی ایم ایل این کو جوائن کر رہے ہیں یا ان کو چھوڑ کے نیوٹرل ہو کے اپنا ووٹ اپنے ضمیر کی آواز پہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، تو یہ لوگ ان کو جس قدر نیشنل ٹی ویز کے نیشنل شوز کے اوپر بیٹھ کے جس قدر گری ہوئی زبان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے ہم ان کے ساتھ کیوں ہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ قدریں ہوتی ہیں، ہر انسان کی ایک ایتھکس، ایک عزت ہوتی ہے معاشرے میں۔ ہر انسان کو آپ اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ بک گیا ہے یا اس نے پیسے لے لیے ہیں یا کوئی ہارس ٹریڈنگ کا شو چل رہا ہے۔ ہرگز ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عوام جو ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ تو چھوٹے سے مسائل ہیں، ان کے گھر کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ جو نمائندگان ہوتے ہیں جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ایوانوں میں، انہوں نے آ کے ان لوگوں سے دوبارہ ووٹ لینے، ان کے گھروں کے اوپر ناکنگ کرنی ہے، دستک دینی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جو آج کنڈیشن پی ٹی آئی گورنمنٹ کی چل رہی ہے اس گورنمنٹ میں وہ بالکل سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور بالکل بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر کم از کم وہ کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا رانا صاحب مجھے بتائیے گا آخر کیا وجوہات بنی کہ آپ کو ایک سال پہلے ہی عدم اعتماد لانا پڑا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ موقع دینا چاہیے۔ میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ طبقہ تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ملک میں اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے۔ اگر یہ 3-3.5 سال اس گورنمنٹ کو نہ دیے جاتے تو لوگوں کا وہ وہم اور لوگوں کی وہ غلط فہمی کبھی بھی دور نہ ہوتی۔ میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے 5 سال پورے ہونے چاہیے تاکہ جو ایک ہر بندے کی لوجک تھی یا ایک مائنڈ تھا کہ پتہ نہیں یہ اس نے آ کے تبدیلی کون سی تبدیلی لے کے آنی ہے، تو ابھی اگر یہ ٹائم ہمارے قائد نے، ہمارے لیڈر نے مناسب سمجھا ہے عدم اعتماد کا، تو بالکل اس میں کوئی ان کے لیے بہتری ہوگی، ملک کے لیے بہتری ہوگی۔ فرض کرتے ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، تب پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ دیکھیں، پی ایم ایل این ایک پاکستان لیول کی پارٹی ہے، وہ کوئی صوبے کی حد تک تو محدود نہیں ہے۔ وہ اپنا ایجنڈا دے گی، قائد بیٹھے ہیں اوپر، لیڈرشپ بیٹھی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی، ہم ایز اے ورکر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہر فیصلے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہیں، اور ان کی ہر آواز پہ جو وہ ہمیں ہدایات دیں گے، وہ ہمیں شرح دستور کے لیے کوئی حکم فرمائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پی پی 114 سے ایک بے مثال قافلہ لے کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر اگر جلسے کی کال آتی ہے، لانگ مارچ کی کال آتی ہے، تو جو موسم چل رہا ہے اس میں زیادہ ورکر نکل سکیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ورکر تو بالکل چارج ہے ہمارا۔ آپ دیکھیں 4 سال 3.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اپوزیشن جو ہے اس کو کس طرح سے کر کے انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ ایک سنگل ہمارا کوئی ممبر نیشنل اسمبلی ہو، ممبر صوبائی اسمبلی ہو، ایک سنگل ممبر توڑنے میں یہ کامیاب نہ ہو سکے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے قائد کا جو ویژن ہے، ہمارے قائد کی جو سوچ ہے، پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ نکلیں گے۔ اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو نون لیگ تیار ہے؟ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو پہلے بھی جو سٹنگ میئر تھا، ایکس میئر تھا، وہ پی ایم ایل این سے تھا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ فیصل آباد کا جو انشاءاللہ تعالیٰ لارڈ میئر ہوگا، جس کو میاں محمد نواز شریف صاحب ٹکٹ دیں گے وہی لارڈ میئر ہوگا۔ اور اگر یہاں پر عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں نون لیگ 2018 میں کافی سیٹوں پر آ رہی تھی، اب کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں، جو 2018 کی سچویشن تھی نا، اس میں ایک لوگوں کو ہوپ، امید، آپ دوستوں کے جو میڈیا ہے اس سیلز کے ذریعے سے دی گئی، اور مختلف لوگوں نے اویئر کیا کہ یہ جو تبدیلی ہے نا یہ 70 سال سے مختلف چیزیں لے کے آئے گی، تو اس امید پہ لوگوں نے 2018 میں ووٹ دیا۔ آج تو وہ صورتحال نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے چاروں صوبے سے پی ایم ایل این کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے رانا اظہر وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ ابھی جو صورتحال مہنگائی کی اس کی وجہ سے قائدین نے فیصلہ کیا کہ عدم اعتماد پیش کی جائے۔